السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ آج 11ویں تراویح تھی اور الحمدللہ 11واں پارہ تراویح میں تلاوت کیا گیا، جس کا خلاصہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 122 تک، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ یونس کا تعارف اور اس کی ابتدائی آیتوں سے لے کر آیت نمبر 107 تک کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ دنیا اور آخرت کا نقصان۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا میں اپنی جانیں چھڑا لی، لیکن آخرت کا عذاب اپنے سر لے لیا اور بعد میں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جھوٹی بات پر جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور چند دن جھوٹ سے کام چل جائے گا مگر انجام بہرحال ذلت و رسوائی ہے۔ پاکی اور صفائی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس میں نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ مسجد یعنی مسجد قباء نماز کے زیادہ لائق ہے، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو گناہوں اور برے اخلاق کے ساتھ ساتھ ظاہری گندگی یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ سے بھی خوب پاک و صاف رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پاک و صاف لوگ بہت پسند ہیں۔ لہذا ہم کو بھی ہر وقت گناہوں اور گندگیوں سے پاک و صاف رہنا چاہیے۔ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور صفت تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سچوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ ان حضرات کی صحبت میں اچھا اور نیک ماحول ملتا ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے مددگار ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچ کر ہی انسان متقی و پرہیزگار بنتا ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ان کی مجلسوں کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے، جیسے کہ کسی نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع کنا طالع کند۔ جیسی مجلس ہوگی، جیسے لوگ ہوں گے، ویسے ہی آپ کے بھی اخلاق اور آپ کے عادات و اطوار بنیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، اور بروں کے ساتھ رہو گے تو برائی کے اثرات سے بھی متاثر ہو جاؤ گے۔ ہر بستی میں ماہر عالم دین کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے صحیح عقائد اور ضروری مسائل و احکام کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے تمام علوم کی حفاظت کے لیے ہر بستی میں کسی ایسے عالم دین کا ہونا بھی ضروری ہے جو دینی علوم میں مہارت رکھتا ہو اور پیش آنے والے مسائل کا شرعی حل بتا سکتا ہو۔ چنانچہ بستی والوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بستی میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کوئی عالم لا کر اپنی بستی میں رکھیں، تاکہ لوگوں کی دینی اعتبار سے رہنمائی کریں۔ محترم حضرات، یہاں سے سورہ یونس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے سورہ یونس کا تعارف مختصر سماعت فرما لیں، کیونکہ جب سورت کا خلاصہ اور اس کا تعارف ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو سورت کے اندر کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، جس سے آیتوں کے ترجمے میں ہمیں مدد بھی ملتی ہے۔ سورہ یونس یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، البتہ بعض مفسرین نے اس کی 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 40
اور 94 95 کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے، یعنی 98 میں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں، اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں کافروں کے لیے تو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان کی ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا، یعنی مسلمانوں کے حق میں ہوگا۔ آیتوں کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ آخرت سے غفلت کا انجام۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا یقین نہیں رکھتے ہیں اور دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کو اس طرح بھول گئے ہیں گویا وہ دنیاوی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جنتیوں کا سلام و کلام۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ جنت کے عجائبات کو دیکھیں گے تو بے اختیار اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے لگیں گے، اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے، اور جب جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ کفار و مشرکین کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں آہذاری کرتے ہیں، مگر جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر سے اپنے کفر و شرک اور سرکشی پر جم جاتے ہیں۔ اب یہ بری عادت مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو خوب دعائیں ہوتی ہیں، مگر جب راحت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ایمان والوں کو اس سے بچنا چاہیے اور خوشی و غمی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہو جو بالکل تیار ہو کر لہلہا رہی ہو۔ اس کی سرسبزی و شادابی کو دیکھ کر کسان خوش ہو رہا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ اب یہ میرے قبضے میں ہے، کہ اچانک اس پر کوئی ایسی آفت آ جائے جو اس کو بالکل تباہ و برباد کر دے اور وہ کھیتی ایسی ہو جائے جیسے وہاں کبھی کوئی کھیتی نہیں تھی۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس لیے جو لوگ دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر جھکے جاتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دنیا کی عارضی اور فنا ہونے والی زندگی اور اس کے ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کا چیلنج۔ کفار قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کر دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ چنانچہ قرآن نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو تم بھی تو عربی زبان کے ماہر ہو، تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ لیکن وہ ایک صورت تو کیا، قرآن جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے تو اپنی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتے، بلکہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے، اور جب سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقرر وقت عذاب کی شکل میں آ جاتا ہے۔
اور عذاب آ جانے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور مقررہ وقت آنے سے پہلے سنبھل جانا چاہیے۔ قرآن کی ہدایات میں دلوں کا علاج، قرآن مجید کو وشفاء لما فی الصدور کہا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کی ہدایت پر عمل کرے اس کا دل روحانی بیماریوں سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ حسد، کینہ، تکبر، بخل، خود پسندی، دنیا کی محبت اور وہ سب امور جو انسان کے دلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں ان سب کا علاج ہے، بشرطے کہ اس علاج کو اختیار کیا جائے۔ لہذا قرآن کی ہدایات پر عمل کرو۔ کریم آقا کی ذات سے کیا بعید ہے، وہ جسمانی امراض سے بھی شفا عطا فرما دے۔ اللہ والے نہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا ہے، اور وہ لوگ ان تمام خوف و غم سے بے نیاز ہوتے ہیں جن میں عام طور سے دنیا دار مبتلا رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ ہر قسم کے رنج و غم سے آزاد ہوں گے، اور انہیں لوگوں کو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارتیں ملتی رہتی ہیں۔ لہذا ہر ایمان والے کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے تاکہ وہ بھی ان بشارتوں کا مستحق ہو۔ نماز کی اہمیت۔ فرعون کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے بنی اسرائیل گھر سے باہر مسجدیں نہیں بنا سکتے تھے اور نہ کھل کر نماز پڑھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لیں اور گھروں ہی میں نماز پڑھتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا نماز کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، اس کا چھوڑنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لہذا جہاں بھی ہوں اور جس حال میں بھی ہوں نماز قائم کرنا چاہیے اور اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات دیکھ لیے لیکن ایمان نہیں لایا، اور جب پانی میں ڈوب کر ذلت کی موت مرنے لگا اور عذاب نے اسے گھیر لیا تب ایمان لایا، مگر یہ ایمان قبول نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے وقت جب آخرت کے احوال نظر آنے لگیں تو اس وقت کی جانے والی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے بچانے والا نہیں ہے، اور اگر کسی کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ کر لے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، اس کی چاہت میں کسی کو دخل نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کا سوال صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔